گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کیا سمجھتے ہو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہماری ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ معمولی میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، میری باتوں کو میری تصویر کے ساتھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی معمولی اے ٹی ایم کے اندر چلے جائیں، وہاں ایک آدمی کب داخل ہوتا ہے، کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے کہ نہیں، چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں، کہاں سے وہ کارڈ نکالتا ہے، کہاں ڈالتا ہے، کتنے پیسے نکالتا ہے، کتنی مرتبہ گنتا ہے، کہاں رکھتا ہے، اور کتنی دیر کے بعد وہ جو ہے باہر نکلتا ہے، ہر چیز کی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ انسان خالی معمولی ایک اے ٹی ایم کے لیے ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہے۔ کسی بس اسٹینڈ میں چلے جاؤ، وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، کسی ریلوے اسٹیشن میں چلے جاؤ، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کسی ایئرپورٹ پر چلے جاؤ، کسی سپر مارکیٹ یا سونے کی دکان پہ چلے، وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اگر مجرمانہ حرکت ہوتی ہے تو پکڑا جائے۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم ہے، جب ایک معمولی اے ٹی ایم جہاں پر کاغذ کی کرنسی کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی غلط حرکت یا کرائم ہوتا ہے تو آدمی کو پکڑا جاتا ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، زمین آسمان سورج چاند ستاروں کو، اور دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو بنایا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریکارڈنگ سسٹم نہیں ہے؟ قرآن کریم کے اسی بے شمار آیتیں، وقت نہیں ہے کہ ساری باتوں کو پیش کروں، ایک دو مقامات کو فوری طور پر میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا مقام، اللہ نے فرمایا سورہ انفطار، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بلکہ سورہ قاف کی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں، اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں، ہماری ہر بات کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اچھی بات نکلتی ہے تو دائیں طرف کا فرشتہ، اور بری بات نکلتے ہے تو بائیں طرف کا فرشتہ۔ کرکٹ سارا دن دیکھتے ہو اور شام کے 7 بجے سے لے کر آئی پی ایل اور فلاں فلاں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، نیکی ہے۔ مغرب چھوڑ گئی پرواہ نہیں، عشاء چھوڑ گئی پرواہ نہیں ہے، اور دلندروں کی طرح کرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم سے پوچھ نہیں ہوگی کہ تیری جوانی کہاں گزری؟ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، کس لیے؟ برائی کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پیاری بات فرمائی ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کے گلے میں ایک ڈاٹا چپ رکھی ہوئی ہے۔ آسان چیز سمجھنے کے لیے ڈاٹا چپ ہے۔ موبائل بغیر سم کے نہیں چلتی، انسان کے جسم میں بھی سم لگا ہوا ہے، کہاں جا رہا ہے کیا کیا ہے۔ موبائل آپ لے کر کے کسی بھی جگہ چلے جائیں، سیٹلائٹ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں جگہ پہنچا ہوا۔ دنیا اتنے آگے بڑھ چکی ہے، کس کے علم سے؟ اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔ جو سب سے بڑا علم والا ہے اس کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی؟ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ رہی ہے، اور ایک آدمی برائی کرنے کے لیے اپنی گاؤں بستی چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، میں یہ ایریا چھوڑ کر کے فلاں جگہ چلاؤں گا، حیدرآباد میں برائی دیکھنے والے بہت زیادہ، میں بنگلور چلا جاؤں گا، میں دلی چلا جاؤں گا، کہاں بھاگو گے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن انسان کے نام اعمال رکھے جائیں گے، یہ تیری ریکارڈنگ ہے، یہ تیرا ڈاٹا چپ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تیرے سامنے ہیں۔ اب انکار پر انکار انسان کرتا جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ تعالیٰ زمین سے کہے گا، اے زمین، جس جگہ، جس سال، جس گھنٹے، رات یا دن میں، جس لمحے اس نے برائی کی تھی، اس کی برائی کی گواہی دے۔ زمین کہے گی، اللہ فلاں وقت میں اس نے میری پیٹھ پر برائی کیا تھا۔ کہاں بھاگو گے؟ چھپتے ہو نا ماں باپ سے دروازہ بند کر کے، لاک کر کے اندر نیٹ میں سیکس دیکھتے ہو، ویڈیو دیکھتے ہو، ننگا ناچ دیکھتے ہو۔ یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، سب کے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے ہے۔ ہم تنہائی میں برائی کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم ہے، ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی۔ الیوم نختم علی افواہہم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ بندے کے سامنے ساری چیزیں رکھی جائیں گی، انکار پر انکار کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زبان کو ہی بند کر دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ کان، یہ آنکھیں
ہمارے جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا، یہاں تک کہ ہمارے جسم کی چمڑی اللہ تعالیٰ سے بولے گی اے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے اندر فلاں فلاں برائی کیا کرتے تھے۔ انسان پریشان ہو کر پوچھے گا ارے دنیا میں تو تو نہیں بولتی تھی، آج تیرے اندر سے زبان کہاں آ گئی؟ اللہ اکبر۔ جسم کا ایک ایک حصہ کہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اندر بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں دے سکتا کیا؟ انسان ہتھیار ڈال دے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ انسان کے نام اعمال سامنے ہوں گے، اچھائیاں اور برائیاں اس کے سامنے ہوں گے۔ انسان جب دیکھے گا زمین میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، میری گردن میں ڈاٹا چپ لگا ہوا ہے، میرے خلاف فرشتے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ساری ریکارڈنگ جب سامنے رکھی جائے گی بندہ کہے گا اے اللہ کیا عجیب بات ہے، میں نے تو مذاق میں یہ بات کی تھی، اللہ یہ بھی ریکارڈ ہو گئی، عجیب بات ہے۔ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں نا، مذاق میں کسی کو ستاتے ہیں، کسی کی غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جانے انجانے برائیاں کرتے ہیں، یاد رکھو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جوانی کہاں گزر رہی ہے آج ہماری؟ کہاں گزر رہی ہے جوانی؟ کلبوں میں جوانی گزر رہی ہے، فحاشی کے اڈوں میں جوانی گزر رہی ہے، زناکاری کے اڈوں میں جوانی گزر رہی ہے، کرکٹ کے میدانوں میں جوانی گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی جہاں ہوتی ہے جوانی گزر رہی ہے۔ نوجوانوں تم قوم کے رہبر بن سکتے ہو، سیاستدان بن سکتے ہو، تمہارے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں، نکالو اپنی صلاحیتوں کو، تب جا کر تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے بات کو یہیں پر میں ختم کرنے کی کوشش کروں۔ آپ ایک انڈا لاتے ہیں مارکیٹ سے، انڈا اگر باہر سے توڑیں گے تو آپ کیا بنا کر کھا سکتے ہیں؟ آملیٹ۔ اگر آپ انڈا لاتے ہیں تو آپ باہر سے اگر اس کو توڑیں گے تو آپ اس کو آملیٹ بنا کر کھا سکتے ہیں، لیکن اسی انڈے کو اگر آپ مرغی کے نیچے رکھ دو یا پھر ڈگری کے اندر اس کو گرم کرو تو اس انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے۔ آج ہم انڈے کو باہر سے توڑ کر آملیٹ بنا کر کھا رہے ہیں۔ نوجوانوں اپنے آپ کو اندر سے نکالو، جان نکلے گی، قوم کی خدمت کو تم کر سکتے ہو، قوم کے رہنما اور رہبر بن سکتے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اس ملک کو سنبھالنے میں ہمارا خون اور پسینہ ایک ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو الگ الگ ناموں سے پکارا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم وہ قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، شرط یہ ہے کہ ہماری جوانی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں صرف ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ارے کسی کے بنے نہ بنو، کم سے کم اپنے تو بنو۔ نہ ہم دنیا کے بن رہے ہیں، نہ آخرت کے بن رہے ہیں، نہ اپنے بن رہے ہیں، نہ غیروں کے بن رہے ہیں، کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسلام سچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔